یہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے، میرے بھائی آپ فقہ کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی میران بھائی، فقہ کا مطلب بتائیں کیا ہوتا ہے؟ جس سے قرآن مسئلے بیان کرے جاتے ہیں، قرآن حدیث پر جو استنباط کر کے جو مسئلے بیان کرے جاتے ہیں. کوئی قرآن و مسئلہ ہوگا، سنت سے استنباط کر کے جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے. تو جب ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو ہم مانتے ہیں تو ایسا کیسے ہوگا کہ اس کی فقہ نہیں مانیں گے بھائی؟ فقہ نہیں کہتے وہ ہی تو ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتہ التفصیلیہ. فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل سے شریعت کے عملی احکام کے جاننے کو. تو جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو جو قرآن حدیث کو مان رہے ہیں تو وہی تو فقہ ہے. فقہ کہیں قرآن و حدیث سے الگ طرح کسی چیز کا نام تھوڑی ہے. جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کی اتباع کرو تو فقہ تو اسی قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے نا. فقہ کا مطلب ہوتا ہے فہم، انڈرسٹینڈنگ. تو کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو مانو تو قرآن و سنت کے فہم ہی کو تو مانیں گے نا، اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانو اور اس کے فہم کا انکار کر دیں؟ تو بھائی فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ. تو ایسا کہ جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانو اس کا مطلب ہم فقہ کو مانتے ہیں. قرآن سنت کو جو مانو تو ہر آدمی قرآن سنت تو سمجھ نہیں سکتا. اب جو عامی شخص ہے وہ کہاں سے قرآن حدیث سے مسئلہ بیان کرے گا؟ مطلب یہ نا، میرے کہنے کا مطلب یہ کوئی مدون آپ کے یہاں جو ہے فقہ لکھی بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ہم کبھی شافعی کی بار بار یہی بول رہا ہوں کہ ساری فقہ ہماری مدون ہے. وہ ساری فقہ ہماری ہے، ساری فقہ ہماری ہیں، سارے ائمہ ہمارے ہیں. پھر ایک طرف آپ یہ کہتے امام ہیں شافعی نے جو فقہ لکھا تھا وہ صرف اپنے مقلدین کے لیے لکھی تھی، اصول کہ بس میرے مقلد کے علاوہ کوئی وہ رسالہ کو نہ مانے. صرف مقلدین کے لیے اپنے لکھی تھی یا امت کے لکھی؟ امام شافعی نے رسالہ کیا صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ نہیں، پھر ایک طرف امت کے لیے لکھی تھی. اب بات تو آپ کہنے ارے میرے بھائی آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو. امام شافعی نے رسالہ صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی یا پوری امت کے لیے لکھی تھی؟ میں جواب دینا تو چاہ رہا ہوں، آپ سن تو لیجئے. امام شافعی، امام ابو حنیفہ نے جو فقہ لکھی، یعنی ان کے شاگردوں نے، اگر حنفی اسے فالو کرتے ہیں تو آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے یہ مقلد ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں. اور تقلید آپ کے یہاں یہی تو ابھی کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹے سے بیان کر رہے ہیں. آپ سن لیجئے. اور 1 گھنٹے سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جائے، جہاں دلیل کی بنیاد، دلیل جانے بغیر جہاں پہ بات مانی جائے اس کو تقلید بولتے ہیں ہم نا. جہاں آپ دلیل نہیں دیکھ رہے قرآن و سنت کی، آپ صرف فقہ فالو کیے جا رہے ہیں، آپ دلیل نہیں جان رہے. امام حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دلیل کو جانے بغیر میرے قول کے مطابق فتویٰ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا جواب دے دیا میں نے. آپ یہ بتائیے امام شافعی نے جو رسالہ لکھی تھی کیا صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ اب سنیے نا، اب جیسا آپ نے کہا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ جو بول رہے ہیں ہم کو بار بار کہ ہماری فقہ مدون نہیں ہے، تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں چلیے امام حنیفہ نے بھی جو امام حنیفہ نے جو فتوے پیش کیے تھے یا ان کے جو فتوے مدون کیے گئے تو انہوں نے صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی یا پوری امت کے لیے فقہ جو تصنیف کی، جو ان کی فقہ تصنیف کی گئی وہ پوری امت کے لیے تصنیف کی گئی یا صرف حنفی مقلدوں کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا، میں تو سوال جواب کرنے بیٹھا. میرے ایک سوال ہے وہ سن لیجئے. مناظرہ تو میں آپ کے سوال کا، ارے بھائی تو آپ الزام کیوں لگاتے ہیں سوال کرتے ہیں؟ جب الزام لگا لیتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، امام حنیفہ کی فقہ مدون ہوئی، امام شافعی نے رسالہ لکھی، امام مالک نے موطا لکھی، انہوں نے یہ امت کے لیے لکھی تھی یا اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ امت کے لیے لکھی تھی، اس کا کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ تو آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جو یا تو جو مقلد ہے وہی اس سے استفادہ کرے گا، جو مقلد نہیں وہ استفادہ نہیں کر سکتا ہے؟ اہل حدیث نہیں استفادہ کر سکتا ہے، مقلد استفادہ کرے گا. میں یہ نہیں بول رہا، ہمارے پاس الزام لگایا جاتا ہے. تو ہماری فقہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ ہماری فقہ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں ہم کو کہ ہماری فقہ نہیں مدون ہے؟ وہ ہماری فقہ ہے نا. امام شافعی کے رسالہ ہماری فقہ ہے، امام مالک کی موطا ہماری فقہ ہے. کیوں نہیں ہے وہ ہماری فقہ؟ آپ یہ کیوں ہم سے بولتے ہیں کہ ہماری فقہ نہیں مدون ہے؟ پھر ہم پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے اگر ہم اس فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم مقلد ہیں؟ ارے بھائی ہم تو جواب دیا نا اس کا کہ ہم فقہ کو فالو کرنے کو الزام نہیں لگاتے کہ آپ فقہ کیوں فالو کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ملا؟ آپ جو بار بار بول رہے تھے کہ اہل حدیث کی فقہ مدون نہیں، اس کا جواب ملا؟ میرا سوال کا اس کا جواب نہیں ملا. نہیں کیا آپ کی طرف سے آپ نے یہ جو سب دیکھو بھائی میں بات کر کے کہتا ہوں، آپ جو بولتے ہیں اہل حدیث کی فقہ مدون نہیں، اس کا جواب تو آپ کو مل گیا نا کہ یہ سارے ہماری فقہ. ارے بھائی آپ جو بول رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے اہل حدیث کی فقہ مدون نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا نا. نہیں، آپ کی طرف سے اعتراض لگایا جاتا نا کہ فقہ کو فالو کرنا ہی وہ جواب اس اعتراض کا جواب دے دیں گے ابھی. اس اعتراض کا جواب دے دیں گے ابھی ہم اس اعتراض کا جواب دے دیں گے. فی الحال میں بول رہا ہوں جو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، آپ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کی فقہ نہیں مدون ہے، تو اس کا جواب مل گیا آپ کو نا. میرے سوال کا جواب دیجیے نا آپ. نہیں میران بھائی، چلو اب آپ دوسرے سوال. بھائی کیا شرما رہے ہو؟ بول دو ایک مرتبہ جواب مل گیا، بول دو ایک مرتبہ جواب مل گیا. ایسا کیا شرمانا ہے؟ ایک طرف آپ بولتے ہو کہ میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، دوسری طرف مناظروں کی طرح اڑے ہوئے بھی ہیں. زبان سے بولنے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ ہاں جواب مل گیا، تو یہ تو مناظرہ بازی ہوئی نا. پھر بولتے ہیں مناظرہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ مناظروں کی طرح اڑے ہوئے بھی ہیں. بول دو بھائی،
कौन तफहीम हो रही थी, बता दिया मैंने आपको कि हमारी फिक्र है मुदव्वन अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान भाई दूसरे सवाल पे आ जाएंगे, आप मुझे ये बोल दो कि आपको जवाब मिल गया ना इस सवाल का। अब चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं उनके। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।